الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ علامات فتن اور موجودہ حالات۔ کل کے سبق میں ہم نے علم فتن کو جاننے کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق پڑھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بہت سے واقعات سے ثابت ہوتا ہے وہ اس علم کی اہمیت سمجھتے تھے اور اس علم کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کی طویل حدیث کو مختصر بیان کروں گا۔ حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ساتھی خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں دریافت کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ میں اس سے بچ سکوں۔ کہتے ہیں ایک بار میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ جاہلیت کے بڑے شر میں تھے، پھر اللہ نے ہمیں خیر عطا فرما دیا، اس قدر شاندار نظام قائم ہو گیا، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے عرض کی کہ اس خراب زمانے کے بعد پھر کوئی خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئے گا لیکن دھندلا پن ہوگا، ملاوٹ ہوگی۔ میں نے عرض کی کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے کہ میری رہنمائی کے علاوہ لوگوں کو دوسرے راستے دکھائیں گے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ بہت سے لوگ مذہبی رہنمائی بغیر قرآن و سنت کی گہری فہم کے کرنا شروع کر دیں گے، اپنی عقل و دانش سے، اپنی رائے سے۔ فرمایا تو کچھ لوگوں کو تم پہچانتے ہوگے اور کچھ لوگوں کو تم نہیں پہچانتے ہوگے۔ تو میں نے عرض کی اس ملاوٹ والے دور کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کوئی شر کا دور آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہنم کی طرف لے جانے والے داعی لوگ جن کی دعوت جہنم کی طرف ہوگی، جو کھینچ کر لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور جھونک دیں گے، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ تو عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پہچان بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے پھر عرض کی کہ اگر مجھے وہ دور مل گیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچے پکے ایمان والے ہیں ان کے ساتھ چپکے رہنا، ان کے امام اور رہبروں کے ساتھ چپکے رہنا، ادھر ادھر مت جانا اور نہ متاثر ہونا۔ میں نے پھر پوچھا کہ خدا نخواستہ ایسا دور آ گیا شیرازہ ہی بکھر جائے، کوئی اجتماعیت نہ رہے، امام اور رہنما ہی نہ رہیں، تو پھر میں اس وقت کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرقے اور حلقے بن جائیں تو ان سب سے الگ تھلگ ہو جانا، چاہے تمہیں کسی پیڑ کے تنے سے چپک کر اپنے آپ کو ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے کوشش کرنی پڑے، یہاں تک کہ اسی حال میں موت آ جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس علم کو جاننے میں کس قدر متفکر رہتے تھے۔ میں آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں کہ صرف بخاری و مسلم کی روایات پیش کروں، اس لیے کہ آج کل دین سے نابلد اور دنیاوی ڈگریوں سے لیس اہل دانش کا ایک ایسا طبقہ بھی بن گیا ہے جو ہر بات پہ ضعیف حدیث کا لفظ بول کر انکار کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہے اور اس پر نازاں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، صحیح مسلم اور کتاب الفتن میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے۔
اور خطبہ بیان کرنا شروع کیا۔ فجر سے لے کر لگاتار ظہر تک بیان فرماتے رہے۔ آپ کی گفتگو، بیان اور ارشادات کا سلسلہ ظہر تک جاری رہا۔ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر پھر ممبر پر چلے گئے، پھر عصر تک گفتگو فرمائی۔ عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور پھر نماز پڑھائی۔ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور سورج کے غروب ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جاری رہی۔ اس قدر طویل گفتگو۔ اس وقت آپ نے بڑے بڑے ماضی کے واقعات ہمیں بتائے اور آئندہ آنے والے بڑے بڑے واقعات اور حوادث سے بھی ہمیں باخبر کیا، اور کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ سمجھا جاتا تھا جس کو اس خطبے کا بیشتر حصہ یاد تھا۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج سے لے کر قیامت تک کے فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے دیے ہوئے علم کو میں جانتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، میں اس مجلس میں حاضر تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 3 فتنے تو ایسے ہوں گے، کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں، اور ایسے فتنے ہوں گے جیسے سخت گرمی کے موسم میں جو ہے موسم کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی اس علم کے جاننے کی اہمیت کی وضاحت ہوتی ہے، اور ان فتنوں کی وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کی جگہوں میں فتنے ایسے گریں گے جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اندھیری رات کے مانند تم پر ایسا فتنہ آئے گا جو نہیں چھوڑے گا کوئی گھر مسلمانوں کے گھروں میں سے مشرق و مغرب کے درمیان، مگر یہ کہ وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ ہر قلب سلیم صاحب بصیرت انسان اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ موجودہ حالات مکمل طور پر وضاحت کر رہے ہیں کہ انسانیت پر جو آزمائشیں اس وقت آئی ہوئی ہیں ان میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فتنے کالے سیاہ بادل کی طرح ہمیں ڈھانپ لیں گے اور اس طرح پٹک جھٹک کر ہمیں ادھیڑ کر رکھ دیں گے جیسے خشک پتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے تو سفود بن جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ اس وقت سے جو چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ بد سے بدترین فتنے آنے والے ہیں جن کی کوئی تاب نہ لا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی امت کو ڈراتے تھے، اور خصوصاً فتنہ دجال کے متعلق جو ان سب فتنوں کا سورس اور منبع ہے، جس پر تفصیلی گفتگو اگلے اسباق میں ہوگی۔ تو جو دجال کے فتنے سے پہلے فتنوں سے بچ گیا وہ دجال کے فتنوں سے بھی بچ جائے گا، مگر امت مسلمہ کی غفلت دل کو زخمی کر دیتی ہے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام علوم سے آگاہ کر دیا جن سے باقی کوئی قوم متعارف نہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنی بے عملی کی وجہ سے بھٹک رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ فقط جاء اشراطها، یقیناً اس کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد از جلد اعمال صالحہ اختیار کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ آدمی اس حال میں صبح کرے گا کہ وہ ایمان والا ہوگا، اور شام اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ دنیا کی حقیر متاع کے عوض وہ اپنا دین و ایمان بیچ ڈالے گا۔ یہ فتنے کسی بھی شکل میں وارد ہو سکتے ہیں۔ گمراہ تحریکوں
دعوتوں، جھوٹے لیڈروں، مال و دولت اور اقتدار کی ہوس، نفسانی خواہشات کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جب تک ان سے درست آگاہی اور دین پر استقامت نہ ہوگی، ان سے ایمان بچانا ناممکن ہوگا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس آدمی کی مانند ہے جو ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھام لے۔ بخاری و مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت سے قبل جو فتنے ظاہر ہوں گے اور جس دور فتن میں ہم اس وقت موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ پھر فرمایا علم دنیا سے اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے سینوں میں سے چھین لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، نہیں، بلکہ علماء ربانیین، سچے حاملان علم، سچے وارثان علم یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ جب علم محمدی کے سچے وارث یکے بعد دیگرے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے تو اس طرح گویا ان علماء ربانیین کے دنیا سے اٹھ جانے سے علم بھی اٹھ جائے گا، علم حق اٹھ جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا یا جہاں جس شہر قریے خطے علاقے سے عالم حق اٹھ جائے گا، وہاں لوگ جاہلوں کو جو علم حق سے خالی ہیں اور اس کے صحیح وارث و حامل نہیں ہیں، انہیں اپنا سربراہ اور سردار بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، پھر ان سے دین کے سوال کرنے لگ جائیں گے۔ فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ علم حق کے بغیر فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ وہ فتنہ ہے اور وہ علامت ہے جسے آپ ہر روز کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس طرح علماء حق کی کمی ہوتی جا رہی ہے، کس طرح دنیا علماء ربانیین سے خالی ہوتی جا رہی ہے اور ان کی جگہ کس طرح علماء سو لیتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو علماء سو جھوٹے فتوے دے کر کس طرح گمراہ کرتے ہیں، کس طرح ان کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں، کس طرح امت کو تفرقہ میں مبتلا کرتے ہیں، اور کس طرح اپنی بدعمالیوں اور بے علمیوں کی وجہ سے امت کو راہ حق سے پھسلاتے ہیں اور دین کو بدنام کرتے ہیں، دین کو ہلکا کرتے ہیں، اور معاشرے کی نگاہ میں وہ اپنے بے کردار ہونے کے باعث دین کے وقار کو کس طرح مجروح اور ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دور فتن کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، لیکن طوالت کے ڈر سے ذکر نہیں کر رہا۔ اگر ایک ایک کو تفصیل سے بیان کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے دروس 6 ماہ کے طویل عرصے میں بھی ختم نہ ہوں۔ لیکن عزیز طلباء و طالبات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طلب اور جستجو ہمارے لیے حجت قائم کرتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی کمیوں کوتاہیوں کا اعتراف ان کے تدارک کرنے کے لیے عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ اس علم کے جستجو، شوق اور طلب کا پیدا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ علم امت کو اعتماد بخشتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ثابت ہوا۔ آپ کی رسالت و نبوت پر، آپ کے ارشادات پر یقین بڑھتا ہے۔ جب بندہ مومن کو اس بات پر یقین آ جائے کہ اس کا رب جو چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، تو ہر طرح کے دشمن، اس کے ہتھ کنڈوں، اس کی سازشوں اور چالوں کا خوف اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور وہ ایک حوصلہ مند مضبوط مومن کا روپ دھار لیتا ہے۔ جب یہ کیفیت بندہ مومن کے قلب میں پیدا ہو جائے تو کسی قسم کی مایوسی اور ڈپریشن اور سخت ترین حالات بھی اسے کمزور نہیں کر سکتے، کیونکہ اپنے معاشرے میں اخلاقی تنزل، بگاڑ اور فساد کا نظام مایوسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ لیکن بندہ مومن مایوسی کی بجائے یہ یقین رکھتا ہے کہ
یہ سب اللہ کی پلاننگ منصوبہ بندی کا حصہ ہے، اور اس نے میرا عمل دیکھنا ہے کہ میں ان حالات میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے اندر حالات کا صحیح تجزیہ کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی کوشش اور عملی جد و جہد میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہر ظلم و ستم، ناانصافی کی بڑی طاقتوں کے جبر اور استحصال کے باوجود وہ میدان عمل میں ڈٹا رہتا ہے، کوشش، محنت اور جد و جہد نہیں چھوڑتا، اور نہ اس کا اللہ پر توکل اور یقین کمزور پڑتا ہے۔ اسے یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، مدد آئے گی، ضرور آئے گی، فتح نصیب ہوگی، مگر اس وقت جو اللہ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس علم کی آگہی سے حوصلہ ملتا ہے، حکمت عملی متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اشارے آگے سورہ کہف کی تفسیر میں آئیں گے، اور ہمیں اپنی زندگی میں مختلف حکمت عملی بنانے، مختلف حکمت عملیوں کے ذریعے استقامت حاصل کرنے کے فوائد نصیب ہوں گے، جس سے ہماری کم ہمتی، شکست خوردگی، مایوسی، عدم اعتمادی کا خاتمہ ہوگا۔ علم دور فتن کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسائل کے اس دور میں کن بنیادی کاموں پر بنیادوں پر کام کرنا چاہیے؟ اس پر بہت سے علماء نے گفتگو فرما رہے ہیں، اور ضرورت بھی ہے، اور ہمیں بھی اس میں شامل ہونا چاہیے اور ان کی ریسرچ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو باتیں نہیں معلوم ان کو جاننا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ علم کی روشنی کا منبع قرآن و سنت ہو تو درست معلومات اور فطری جستجو کو تسکین ملے گی، ورنہ کتابوں، فلاسفرز، فلموں، نجومیوں، ستارہ شناسوں، مختلف پیشین گوئیوں کرنے والوں، آسٹرالوجسٹ کے آگے گھٹنے ٹیکتے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے۔ مجھے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ آپ کی دلچسپی اور شوق بڑھے گا، اور آپ سنجیدگی سے کرنے والے کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس کے لیے ان دروس کو بار بار سن کر سمجھنے کی کوشش کریں، اور نوٹس لے سکتے ہیں تو ضرور لیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ انتہائی نازک دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ شیطانی طاقتیں صدیوں سے ہمارے ماحول پر اثر انداز ہو کر دجال کی آمد کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں۔ دنیا کے کھربوں انسانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اسی کے لحاظ سے اکنامک سسٹم کو بنایا گیا ہے، اسی کے مطابق پولیٹیکل سسٹم اور اس کے مطابق ذہنوں کو تیار کرنے والا ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ فلموں کے ذریعے، مووی، کارٹون، گیمز کے ذریعے، ادب کے ذریعے، تھیٹر کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، کھیل کے میدانوں کے ذریعے، ہر طرح انسانیت کو اپنا غلام بنانے کی سازش میں جکڑا جا رہا ہے۔ ایسے میں دنیا میں جہاں اہل نظر علماء محنتیں کر رہے ہیں، ان کی محنتیں ایسے کرداروں کو بنائیں گی جو امام مہدی کے ظہور کے بعد ان کے بہادر، مخلص، متقی اور قابل قدر ساتھی بنیں گے۔ ہمیں بھی ان کا ساتھی بننے کے لیے ایسی کوششوں میں عملی حصہ لینا ہوگا، اور دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس مبارک گروہ میں شامل کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔